بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج دھمیال کی جانب سے آن لائن سپورٹس پروگرام میں آپ کی معلمہ صوفیہ یاسمین آپ سے مخاطب ہوں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کے لیکچر نمبر 7 میں اردو ادب میں عید الفطر پڑھیں گے۔ اردو ادب میں عید الفطر کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مضمون ہے اور اس کے ماخذ اردو نثر کے میلانات ہیں۔ ماخذ، تذکرہ، ماخوذ، یہ جو الفاظ ہیں یہ اسی کے لیے بولے جاتے ہیں کہ یہ سبق جو ہے اس کتاب سے لیا گیا ہے، یعنی کہ اردو نثر کے میلانات میں سے اردو ادب میں عید الفطر لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کی چلتے ہیں۔ تدریسی مقاصد کیا ہیں کہ طلبہ اس قابل ہوں کہ اردو صنف ادب مضمون اور افسانے سے آگاہ ہو سکیں، ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب سے متعارف ہو سکیں۔ اردو ادب میں مختلف شعراء کی اسلامی تہواروں میں عید الفطر کے حوالے سے کی گئی شاعری اور اسلامی تہذیب و معاشرت اور رسوم و رواج پر تبادلہ خیال کر سکیں، مشقی سوالات حل کر سکیں، نثر پارے کی تشریح کر سکیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مصنف کے تعارف کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو مصنف کے تعارف کا پتہ ہو۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 کو پیدا ہوئے اور 2009 میں آپ نے وفات پائی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو جس بھی شاعر یا مصنف کی جو تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات ہے وہ ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے MCQs کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی کا تبادلہ ہوتا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی جو تعلیم ہے وہ بھی کسی ایک جگہ نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جو تعلیم ہے وہ مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں یعنی کہ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور DLit اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ DLit ڈاکٹری اور لٹریچر کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامی کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب پر فائز رہے، مناصب یعنی کہ عہدوں پر فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور معتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب بیان میں کیا ہے کہ آپ اردو اور فارسی زبان و ادب کے اہم محقق اور نقاد تھے۔ محقق تحقیق کرنے والے کو کہتے ہیں، نقاد تنقید کرنے والا۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں بھی شعر کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی اہم تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، جس میں سے یہ آپ کا سبق اردو ادب میں عید الفطر لیا گیا ہے، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس کی سابقہ واقفیت کی طرف چلتے ہیں۔ مضمون اور افسانے میں کیا فرق ہے؟ مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ مضمون اور افسانے میں کیا فرق ہے؟ مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا
نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائی میں تحریر کی جاتی ہیں، اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ حاصل کلام یا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط، یعنی کہ ایک ترتیب، ایک توازن، یہ اس کا ایک اہم تقاضا ہے۔ افسانہ اردو ادب کی نثری صنف ہے۔ یہ وہ فرضی کہانی ہوتی ہے جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، مین 2 ہیں۔ اس کے علاوہ عید میلاد النبی اور اس طرح کی عیدیں بھی شامل ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی کہ اردو ادب میں عید الفطر کو کس بات کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، یعنی کہ بآواز بلند پڑھنا ہے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ کتاب کی آپ نے پڑھائی، اس سبق کی پڑھائی آپ نے بار بار کرنی ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ لغت سے تلاش کر کے آپ نے اپنی کتاب میں تحریر کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں سبق کی جانب۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور تمام مذاہب اپنے مذہبی تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ عید الفطر ہم مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ صیام کے بعد تحفے میں ملا ہے۔ امت مسلمہ اسے اپنے مخصوص روایات و اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اس اسلامی تہوار کو بڑی شان و شوکت سے مناتی ہے۔ چونکہ یہ مذہبی تہوار ہے اور ہر علاقے کی اپنی مخصوص روایات ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے یہ منائی جاتی ہے۔ یہ تو اس کا مذہبی پہلو ہے، اور ہمارا مذہب چونکہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اور پھر وہی چیز ہماری شاعری اور ہماری نثر میں بھی نظر آتی ہے۔ قدیم دور میں جو اردو شاعری تھی اس میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، یعنی جو عید کی رات کا چاند، رات کا جو پہلا چاند ہوتا ہے وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، اور اس پہلی رات کے چاند کو محبوب کے ابرو یعنی بھووں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر عید کے دن محبوب سے ملاقات، یہ باتیں اہم تھیں۔ اس قسم کے موضوعات شعراء کے لیے اہم تھے اور ان کو بڑے شوق سے لکھا اور پڑھا جاتا تھا۔ لیکن جب 1857 کی جنگ ہوئی تو اس جنگ کی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جہاں بر صغیر پاک و ہند میں زندگی کے ہر شعبے میں کایا پلٹی، وہیں پر اردو شاعری میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اردو شاعری کے اندر ملی احساسات زیادہ آ گئے اور شاعری کا رخ قوم کی طرف مڑ گیا۔ وہیں پر عید کے جو موضوعات تھے ان میں بھی تبدیلی آ گئی۔ عید الفطر کا موضوع اب صرف محبوب تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کا رخ مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع جغرافیے سے ملا دیا۔ عید کے موضوعات میں پھر نئی نئی باریکیاں پیدا ہوئیں اور اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے جایا گیا۔ گلدستہ عید کے مختلف موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک یہ محدود نہیں رہے، بلکہ یہ تمام جذبات جو ہیں وسیع تر علاقوں میں پھیل گئے۔ عید الفطر کو جو ہے متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر اسی دور میں خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، ان میں بھی دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادے شہزادیوں کی جو غربت کی عید تھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ جب بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے جو ہے قید کر دیا گیا، تو ان کے بعد ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے، جو ان کے بچے تھے، شہزادے شہزادیاں تھیں، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ زندگی گزاری، عید کیسے گزاری کہ وہ جو ہے وہ عرش سے فرش پر آ گئی، یعنی کہ وہ اتنی اونچائی پر تھے جو لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتے تھے خوشیاں، لوگوں کو دولت دیتے تھے۔ اب وہ خود ایسے ان کے حالات آ گئے کہ وہ
غربت کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کی عید کیسی تھی۔ پھر سر سید احمد خان نے مسلمانان ہند کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کیا اور ان کی غریبی کے نقشے جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد جو ہے وہ، اور یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، اس طرح کی یہ جو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبات کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا۔ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کو اپنی شاعری کا کس طرح حصہ بنایا کہ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق جو بھی موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں کہ عید کے چاند کے مناظر، داخلی مسرت اور خارجی حالات اور حلال عید کو ملت کے عروج زوال کی علامت کے طور پر قبول کرنا اور اس رجحان سے تخلیقی سطح پر ایک نئی سطح کی طرف اشارہ کیا۔ اب مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ تہوار منانے کا مقصد محض صرف اچھل کود نہیں تھا، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے اور شعراء کی تخلیقات کا تعلق ہماری داخلی رویوں کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے جو ہے شعراء ہیں جیسے حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک، طالب آبادی نے بھی اس پر جو ہے عید کے حوالے سے بہت کچھ لکھا۔ اردو شعراء کی تخلیقات کا جو تعلق ہے وہ ہماری داخلی رویوں کے ساتھ بھی بہت گہرا ہے اور عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے مشقی سوالات کی جانب۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ عید الفطر کا ہماری دینی اور تہذیبی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور جو دینی زندگی ہے اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ عید سے مراد ہے خوشی۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیب اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ دوسرا سوال ہے عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کیں؟ شعراء نے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی سے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان جذبات کو وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں کو بیان کریں۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ عید کے چاند کے مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ نمبر 2 ہے عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ نمبر 3 ہے ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیب و تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا؟ اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی غربت میں عید کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا گیا تو ان کے بچوں کی عید بہت اداس گزری۔ اگلا سوال ہے اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ اس کا جواب ہے کہ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اگلا سوال ہے کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ جواب ہے اس کا یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
اگلا سوال ہے ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ یہ مصرع مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، جو کہ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا ایک مصرع ہے۔ اگلا سوال ہے عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب ہے عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس کے متعلقات اہم ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ مصنف نے عید الفطر کا تہوار عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب دیں۔ مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ ہماری اقدار سے جوڑا ہے، اور یہ اقدار ہماری معاشرتی، ثقافتی اور مذہبی ہیں۔ مصنف کے نزدیک عید کا تعلق ہماری باطنی خوشی اور خارجی رویوں سے ہے۔ اگلا ہمارے پاس ایک عنوان ہے کہانی نویسی۔ کہانی کیسے لکھتے ہیں اور اس میں عنوان کیا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے۔ کہانی نویسی کے کچھ اصول ہیں، اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں میں کہ کہانی آپ نے اپنی قواعد انشاء کی کتاب سے میں یہ موجود ہے، آپ نے وہاں سے اس کہانی کو پڑھنا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ اور کہانی لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کہانی کی زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہو۔ کہانی لکھتے ہوئے آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اور ماضی کا صیغہ میں اگر آپ کی کہانی نہیں ہوگی تو آپ کو اس کے نمبر بورڈ میں نہیں دیے جاتے۔ کہانی میں ربط و تسلسل ضروری ہے، یعنی کہ آپ اس کو ادھر ادھر جو ہے وہ نہ لکھیں کہ شروع کی بات آخر میں یا آخر کی بات پہلے، بلکہ ایک ترتیب، ایک تسلسل کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے۔ اور کہانی جب آپ لکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ نتیجہ آپ نے لازمی طور پر لکھنا ہے، کیونکہ بورڈ میں جو کہانی ہوتی ہے اس میں چار جو نمبر ہیں آپ کی کہانی میں، وہ آپ کی جو کہانی آپ لکھتے ہیں اس کے ہوتے ہیں، اور 1 نمبر آپ کا نتیجہ لکھنے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نتیجہ ہیڈنگ دے کر نہیں لکھتے تو آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ کہانی دلچسپ انداز میں آپ نے تحریر کرنی ہے، اور کہانی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہے، نمبرنگ کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں آپ نے کہانی نہیں لکھنی۔ تو عزیز طلبہ، آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سبق اردو ادب میں عید الفطر کے مشقی سوالات تحریر کرنے ہیں، اور کہانی جس کا کام اسی کو ساجے، اس عنوان پر آپ نے کہانی تحریر کرنی ہے اور نتیجہ ضرور لکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس سے پہلے جو کام کروایا جا چکا ہے، جو آج میں نے یہ آپ کو کام کروایا ہے، اس تمام کو آپ نے جو ہے اپنی لوز شیٹس پر لکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے آن لائن پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔